سب سے پہلے تو بتائیں نا کہ آسان الفاظ میں، کیونکہ اس وقت ہمیں بہت ویسے حسنین نے تو ذکر کیا ہے، بتایا ہے، لیکن آپ کے منہ سے ہی لوگ سننا بھی چاہیں گے، سمجھنا بھی چاہیں گے کہ کیا ہے مسکولر ڈسٹرافی اور کس طرح کی یہ بیماری ہے اور کب ہوتی ہے، اس کے سمپٹمز کیا ہیں؟ جی میں سب سے پہلے میں آپ کا اور پورے یہ چینل کے ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے بلایا اور اس مطلب بہت ایک اہم ایشو پہ بات کرنے کی جو ہے نا وہ مجھے فرصت دی۔ تو جو مسکولر ڈسٹرافی ہے یہ اصل میں ایک جینیاتی مرض ہے، اچھا ٹھیک ہے، جینیٹک ڈس آرڈر ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جینز جو ہوتے ہیں جو والدین سے بچوں میں جو منتقل ہوتے ہیں تو وہاں پہ خرابی آ جاتی ہے، اور شروع میں یہ بچوں میں سمٹمز نہیں ہوتے، یہ سمٹم لیس ہوتے ہیں، مطلب 4-5 سال تک یہ بالکل نارمل رہتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ بچے کو چلنے میں بار بار گر جاتا ہے، سیڑھیاں چڑھنے میں دشواری ہوتی ہے، یا پھر اٹھنے بیٹھنے میں وہ دونوں ہاتھ لگا کے اس طرح اٹھ جاتے ہیں۔ اچھا تو جب وہ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، والدین بچے کو لے کے جاتے ہیں، تو وہ ڈاکٹرز جو ہے نا پراپر اس کو ڈائگنوز نہیں کر پاتے انیشیل میں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ معمولی کوئی غذائی کمی سے یا کوئی کیلشیم وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہے تو اس وجہ سے یہ ہو رہا ہے، حالانکہ اس کا پراپر تشخیص کرنا چاہیے۔ تو اس میں جو جینز ہوتے ہیں، اب جسم میں ایک خاص قسم کے جینز والدین سے وہ منتقل ہوتے ہیں بچوں میں، اور وہ جینز جا کے پھر جسم میں ایک خاص قسم کی پروٹین ہوتی ہے کہ جس کو ہم ڈسٹروفین کہتے ہیں، وہ ڈسٹروفین بناتے ہیں۔ اب ڈسٹروفین کا کیا کام ہے جسم میں کہ وہ ہمارے مسلز کو ایک تو ڈیمیج سے بچا دیتے ہیں، اور جب ہم کوئی کام کرتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے مسلز کے تھرو ہوتے ہیں، تو وہ مسلز کو واپس ریلیکس کرنے کا کام بھی ڈسٹروفین کا ہوتا ہے۔ اب جب جسم میں وہ جینز ہی موجود نہیں ہوتے تو اس وجہ سے پھر جسم میں ڈسٹروفین نہیں بنتے، اور وہ ڈسٹروفین کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے پھر یہ مسل آہستہ آہستہ یعنی کہ سلو اینڈ اسٹڈی یہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں، اور پھر جو ہے نا ایک وقت آ جاتا ہے کہ یہ بچہ پھر مکمل طور پہ ویل چیئر پہ شفٹ ہوتا ہے، اور اس سے پھر ریورس کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو یہی میں کہہ رہا تھا، جیسے پہلے آپ نے بتایا کہ یہ ایک موروثی بیماری ہے اور یہ جینز کے تھرو ہوتا ہے، تو اس وجہ سے یہ عام جو پٹوں کی کمزوری ہے اس سے مختلف ہے۔ اچھا، یہ جو ابھی میڈیکل سائنس کی بھی بات کیجیے تو مسکولر ڈسٹرافی کے حوالے سے ابھی تک علاج اس طرح سے نہیں ہے، کوئی پراپر علاج نہیں ہے، سو کیا ہومیوپیتھک میں، کیونکہ آپ کا تھوڑا طریقہ علاج بھی مختلف ہوتا ہے، آپ کے آلات بھی مختلف ہوتے ہیں، تو وہاں پہ اس کا علاج ہے، اور کیا وہ بھی بر وقت آپ کی جو تشخیص ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ ایزیلی ریکوری ہو جاتی ہے کسی بھی مریض کی؟ دیکھیں یہ اس طرح ہے نا کہ جو جینز ہیں وہ جینز آج تک جو ہے نا پوری دنیا میں اس کے حوالے سے نہ کوئی اس طرح کی جینز تھراپی ہے، نہ کوئی اس طرح کی میڈیسنز ہے، نہ اس طرح کی کوئی سرجری ہے کہ اس کے تھرو وہ جینز جو ہے نا بندہ وہ کریشن کرے، ٹھیک ہے۔ البتہ ہمارا جو ہومیوپیتھک سسٹم آف میڈیسنز ہے تو وہ تو انفرادیت کے اوپر ہوتا ہے، اور وہ مجموعی اس کو سمٹمز ہم لیتے ہیں، سمٹمیٹک ہوتا ہے، تو اس میں اس کا جو تھرو آؤٹ جو اسٹیمنا ہوتا ہے تو اس کو بہتر کیا جاتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، یہ جو پٹھوں کے درد ہوتا ہے، یا پھر اگر اپنی پیرنٹس کی بات کریں، جیسے میری مدر کو بھی ہوتا ہے پٹھوں میں بہت زیادہ درد، جس وجہ سے وہ کوئی کام نہیں کر سکتی، تھکاوٹ فیل ہونا اور مطلب لیٹے رہنا، تو کیا اس کی مطلب کس طرح سے اس کو علاج ہو سکتا ہے، اور کیا ڈائٹ کا مسئلہ ہوتا ہے، ڈائٹ اچھی کرنی چاہیے؟ دیکھیں اس میں ڈیفرنٹ چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے نا، ایک تو یہ ہے کہ ڈائٹ سے بھی ہو سکتا ہے، اگر اس کو پراپر مطلب جو نیوٹریشن ہے، جو کیلشیم ہے، جو وٹامن ڈی ہے، اگر ان چیزوں کی ڈیفیشنسی ہو تو ظاہر سی بات ہے پھر یہی چیزیں مسلز اور بونز جو ہے نا یہ یوز کرتے ہیں، تو وہ اگر ڈیفیشنسی ہے تو وہ ڈیفیشنسی پہلے جو ہے نا وہ کریکٹ کرنا پڑے گا، تو پھر یہ آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اور بھی چیزیں ہو سکتی ہے۔ کوئی مطلب اگر کوئی جوائنٹس کا مسئلہ ہو، جو ریموٹائڈ آرتھرائٹس ہے یا آسٹیو آرتھرائٹس ہے جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، تو ان چیزوں کو پھر بھی ہم نے نظر رکھنی ہوتی ہے۔